الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الغر الميامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورہ احزاب کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی آیات ہیں. ذرا غور سے اسے سماعت فرمائیے تو موضوع کی وضاحت میں بھی اور روئے زمین کی سب سے قیمتی دولت، سب سے بڑی دولت اور سب سے قیمتی دولت اور ہر ناحیے سے اس زمین پر سب سے زیادہ امن و سکون اور سب سے زیادہ اچھائی کے ساتھ رہنے کی ضمانت جس چیز میں اللہ جل شانہ نے رکھی ہے، یعنی عورت جتنی عزت والی ہوگی، جتنے مقام والی ہوگی، جتنا زیادہ ایمان والی ہوگی، یہ دنیا اسی قدر امن کا گہوارہ ہوگا اور دنیا والے اسی قدر سب سے اچھے کہلائیں گے. یورپ کی دنیا میں ایک خاص بات کہی جاتی ہے، بہت زور سے کہی جاتی ہے، لیکن عجیب ہر بات کے کہنے کا الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں بات سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن نیتیں مختلف ہو جائیں، مقصد کوئی اچھا ظاہر کیا جائے لیکن نیتوں میں دوسرے طرح کے سب مقاصد ہوں، معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. تو بات کہیں کیا جاتی ہے، پہلے وہ کہہ دیتے ہیں کہ المرأۃ نصف المجتمع، عورت جو ہے یہ سوسائٹی، ملک، ملت اور کسی بھی جگہ کے لیے وہ آدھی سوسائٹی کا حصہ رہتی ہے. اب نیت میں فطور کیسے آتا ہے کہ بھائی آدھا کہہ کر کے اس کو آدھا حق ہونا چاہیے کم سے کم، اور عورت کا آدھا حق یہ ہے کہ مرد کے لیے، دنیا داروں کے لیے، بے ایمانداروں کے لیے اور دین، ایمان اور انسانیت اور اخلاق کے غداروں کے لیے وہ کھلونا بن جاتا ہے. تو بات انہوں نے جو کہی ہے کہ عورت سوسائٹی کا آدھا ہے، تو میں اس وقت زیادہ کر رہا ہوں اور اسی کو شروع میں نے کہا بھی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑی عزت، دنیا کے سب سے بڑی دولت، دنیا کے سب سے زیادہ امن و سکون بخشنے والی سب سے زیادہ عورت ہے. تو میں نے تو کہا کہ اس سے بڑی بات نہیں، اور واضح طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں، اسلام کہتا ہے، مسلمان کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں، جو عورت اپنی قیمت اور حیثیت سمجھتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، آدھا مجتمع، آدھی سوسائٹی نہیں ہے بلکہ وہ مکمل سوسائٹی وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں. ادھر گھر میں ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ گھر کی عورت جو ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں ڈوئی، یعنی جس سے دال چاول سبزی گوشت نکال کے دیتے ہیں، پروستی ہے، وہ اسی کے ہاتھ میں سب کوئی، یعنی سب اس کے ہاتھ میں ہے. جتنا جس کو کھلائے، جتنا جس کو کھلائے، جتنا چاہے جس کو بھوکا رکھے.
اسی طریقے سے یہ عورت ہر طریقے سے مکمل سوسائٹی ہے وہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ ایک عورت اگر یہ تربیت یافتہ ہو تو زیادہ سے زیادہ 10,000 لوگوں کو پڑھا دے گا، 10,000 بچوں کو پڑھا دے گا، اپنے اسکول اور معاشرے اور آفس میں کام آ جائے گا۔ لیکن عورت اگر ایک سیکھ گئی تو گویا کہ پوری قوم سیکھ۔ اور عربی شاعر نے اسی کہا ہے المرأة اذا عادتها عادت شعبا طیب الآرام، ایک عورت کو اگر تعلیم دے دی، اگر ایماندار بنا دیا، اگر ایک عورت صحیح معنی میں عورت بن گئی تو گویا کہ آپ نے پوری قوم اور پوری ملت کو آپ نے سدھارا۔ اتنا بڑا اس کا مقام ہے، اتنی بڑی چیز ہے یہ عورت۔ اور عورت مرد کی پگڑی کیسے رہتی ہے، کتنا بڑا انسان اور کتنی بڑی اس کی پگڑی ہو، لیکن عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اچھال دے۔ آپ کے گھر میں دنیا کی ہر دولت ہر نعمت موجود ہے، لیکن عورت اگر اس کے اندر ذرہ برابر ادھر ادھر کر دے تو آپ کے VIP مہمان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں وہ بالکل ذلیل ہو جائیں گے اور آپ اس سے زیادہ۔ اور کیا ہے عورت کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے مقام سے مرد کا مقام ہے۔ اسی لیے دنیا میں اکثر لوگ کہتے ہیں جب کوئی بات آتی ہے مردوں کی تو عورتوں کی بات ضرور کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ دنیا میں کوئی ایسا مرد نہیں جو حقیقت میں مرد ہو، اس پر عورت کا ہاتھ نہ ہو یا اس کے پیچھے عورت کا۔ ایسے ہی لوگ نہیں کہتے۔ ہاں اس کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی ماں کی شکل میں ہوتی ہے وہ، کبھی بہنوں کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی خالہ اور نانیوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور کبھی بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے، اور کسی نہ کسی ناحیے سے وہ سب سے زیادہ زوردار کردار ادا کرتی ہے۔ تھوڑا سا اور کہہ دوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا خاتون تھی وہ اسلام کی، اور دنیا کی خواتین کو جب آپ پڑھیں گے چاہے جس میدان کی بھی، اور جتنی بہادر گزری ہوں، جتنا علم والی گزری ہوں، جتنی اچھی گزری ہوں، ان سب کو پڑھ جائیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہر میدان میں ایک مقام۔ اب کہہ رہے ہماری بیٹی ہماری بیوی فلاں کالج میں پڑھے گی، اب اس سے کیا ہوا، نام نہیں لوں گا یہاں کے یونیورسٹی کا، اور لٹریسی میں لٹریچر تیار کرنے میں لینگویج میں اس نے دنیا میں کام کیا، تو وہاں پڑھے گی تبھی ماہر ہوگی۔ زبان کی ماہرین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقابلہ صحابہ اور صحابیات میں نہیں ملے گے۔ اور قرآن کی تشریح میں لوگ جو اعتماد کرتے اس وقت کرتے تھی، بار بار دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو ان کے بھائی محمد انتقال کر گئے مصر میں، شہید ہو گئے تھے عالم مصر میں، اور محمد تھے، انتقال کر گئے تو اپنے بھتیجوں کو لے آئی، بھتیجیوں کو لے آئی۔ محمد تھے کہ عبد الرحمن تھے، عبد الرحمن، 12 بھتیجوں کو لے آئی یہ تھی، اور بہت لمبا قصہ ہے، اور ان کی پرورش کی ان پر خرچ کیا، اور کس طریقے سے فقہائے سبع میں سے فلاں میں سے فلاں میں سے بڑے بڑے مقام حاصل کیے۔ اور انہوں نے بتایا بعد میں جب اپنے بھائی عبد الرحمن کے حوالے کیا، بڑے ہو گئے، پڑھا لکھا دیا، جس کو پڑھا لکھا دیا وہ بس نکل گیا، کہا کہ لے جاؤ ان کو، مجھے معلوم ہے کہ دنیا تم پر ہنسی ہوگی،
तुम्हें तो हो सकता होगा कि बहन ले गई बच्चों को उनकी फूफी ले गई और उस बच्चों के चचा मौजूद हैं, चचा होते हैं वली, चचा की जिम्मेदारी थी, बाप और चचा में फर्क तो होता नहीं। तो मुझे लगा कि तुमको कितना खल रहा होगा, मुझे मालूम है कि मेरा लाना तुम पर कितना गिरा गुजरा होगा, लेकिन मैंने उसके बाद भी जो तरबियत की थी उसके बाद कहा था कि तुम ले जा रहे हो तो भूलना मत। हजैया बिन मुदर्रिस जो जाहिली शायर, इस्लाम से पहले का शायर था, और क्या क्या था वो एक बड़ा मामला है आगे मेरे जहन में। हजैया बिन मुदर्रिस कैसे उसके भाई का जब इंतकाल हुआ तो अपने भतीजों के लिए उसने क्या कुछ किया था। और एक शेर हम लोग पढ़ने के ज़माने में पूरा कसीदा है उसका, हजैया बिन मुदर्रिस का, कि भतीजों के लिए उसने कहा कि वो खाना बेहतरीन डिशें पकवा करके भेजना, भतीजों की इज्जत को, उनके वक़ार को, उनकी तरबियत को कौम के लिए बहुत बड़ा नहीं बना सकता। वो तो समझा कि सब मेरी दौलत भतीजों की है, लेकिन एक दिन देखा कि उनकी खादिमा, उनकी लौड़ी खूब सर पे रखे और खादिमाओं के साथ लेके चली जा रही है डिशे सब पकवा कर बेहतरीन खाने। कहाँ जा रही है? नजर पड़ गई, कहाँ जा रही हो? तो कहा कि जा रही हूँ आपके भतीजे जो यतीम हो गए, मैं उनके लिए ये सब पूरी तैयारी करके ले जाती हूँ, ले जा रही हूँ पहुँचाने। उसकी हालत खराब हो गई और उसने मारे गुस्सा के उन देवों पर ऐसे मारा कि सब लुढ़क करके जमीन पर चले गए सारे खाने, और कहा कि इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है हमारे भतीजों की। और इंतजार करने लगा सख्ती से दरवाजे में बैठ करके कि आज मेरे सैकड़ों ऊँट जो आएंगे चरवाहे लेकर के और बाड़े की तरफ जब जाएंगे तो जैसे ही ऊँटों का रेवड़ आया तो कहा कि इधर नहीं, इधर ले जाओ हमारे भतीजों की तरफ। कोई दौलत थी उस वक्त, कहा कि सब ले जाओ उनके यहाँ करो, मेरी मिल्कियत नहीं, ये उनकी मिल्कियत है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, और भी इसके अंदर तफसीलात हैं, कहा कि ये सब कुछ करने के बाद तुम मत भूलना कि ये है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जब कुरान की तफसीर करती थी तो इतने अशार पढ़ती थी और हदीस का तो सबसे बड़ी माहिर थी ही। और फिर हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, इसलिए सहाबा उनके कहने का मकसद क्या है, उनसे ज़्यादा बापर्दा और उनसे ज़्यादा घर में रहने वाली कोई और नहीं। और हज़रत खदीजा का जिक्र तो आप जानते ही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी थी। और वक्त के आज कह रहे हैं, आज लोग कह रहे हैं कि एजुकेटेड बीवी नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, फला नहीं है, इसलिए उसको पहले दिन बर्बादी के लिए छोड़ दे रहे हैं बच्ची को कि जब बड़ी होगी। तो आजकल लड़के चाह रहे हैं, सोसाइटी चाह रही है, स्कूल वाले भी कह रहे हैं कि उसके माँ बाप पढ़े होंगे तो लेके नहीं देंगे। बच्चे का इंटरव्यू नहीं होता, माँ बाप का इंटरव्यू हो रहा। तो अब सोचिए जरा, कहाँ हैं आप, जरा सोचिए। अब उनके बच्चे, मौका मिलता तो बताता मैं, फ्रांस के और हॉलैंड के औरतों के सर्वे हैं, खून के आंसू रो करके दुनिया के सामने पेश किया, उनको मुझे बचा लो, मेरा शौहर आला दर्जे का इंसान है जो किसी जगह नौकरी करता है, मैं भी कहूँ दुनिया बहुत छोटी इंसान हूँ जो कुछ करती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को देखने के लिए तरसती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे मेरे बागी होंगे, मेरे बागी होंगे नहीं, सोसाइटी के बागी होंगे, इंसानियत के बागी होंगे, और हो सकता है खातिर, क्योंकि उनको हॉस्टलों में माँओं की ममताएं नहीं मिल सकी, माँ का इल्म नहीं मिल सका, माँ के सीने में जो दिल धड़कता है वो उसके दिल में कभी नहीं धड़का, कर दिया, डाल दिया उनको, उधर पढ़ रहे हैं, आला दर्जे के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो स्कूलों में डाल देना नहीं है,
اگر نہیں یقین ہو رہا ہو تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کیا تھی؟ بچہ گھبرا کر کے اسکول نہیں جاتا، بچہ یہ نہیں ہوتا، اور یہاں دنیا کا سب سے اچھا انسان، سب سے اچھا بچہ، صادق و امین، وہ مکتب سے گھبرایا ہوا آ رہا ہے، مکتب غار حرا سے، اور تسلی دے رہی۔ ہزار معلمات پر حاوی ہیں، اور جس جگہ ضرورت پڑی ایسی خاتون آپ نہیں ملے گی۔ یعنی میں یہ دو کا تو کہہ دیا، حضرت زینب کا قصہ تو سنانے کی آپ کے اندر رہی نہیں، حفصہ کا قصہ تو آپ کو معلوم ہے، سودا کی کہانیاں تو آپ کو جانتی ہیں آپ۔ ہماری بہنوں کو ان سب چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے، جان لیں گی تو پاجا سراغ زندگی کی راہوں حقیقتوں کو جانیں۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ کئی باتیں ہمارے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں، اس میں سے ایک بات آپ سے عرض کروں۔ اللہ جل شانہ نے 7 آسمانوں سے اوپر دنیا کے جتنے سائنسی علوم ہیں اور جتنے بھی طرح کے علوم اور فلسفے ہیں، وہ کچھ حقیقت نہیں ہوتے جو قیامت تک پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہیں، جو انسان کے لیے مفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نازل کرتا کہ چاند پر ایسے چلے جاؤ گے، تمہاری حکومت ایسے قائم ہو جائے گی، تم سب سے زیادہ اسمارٹ عورت کہلاؤ گی، تم سوسائٹی میں سب سے زیادہ دنیا اونچے رہو گے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ ایک لفظ میں بتاتا اور انسان آسمان میں چلا جاتا۔ لیکن ایسی پاک دامن عورتیں، ایسی نیک عورتیں، ایسے گھروں میں رہنے والی عورتیں، ان سے زیادہ پاک عورت کا، نیک عورت کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، جنہیں ہم اپنی مائیں کہتے ہیں، اپنی ماؤں پر ترجیح دیتے ہیں۔ ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اشارے کیے میں نے، تو وہ اسی طرح کی نیک تھی، اسی طرح کی ذی علم تھی، اسی طرح کی اللہ والی تھی، اسی طرح انسانیت کی بے خواہ تھی۔ اور اس وقت ذرا غور کیجیے گا، کیا ہے ماؤں کی امنگیں، کیا ہے باپوں کی امنگیں، کیا ہے آپ کے خاندان اور مسلمانوں کی امنگیں، کیا ہے آپ کی جمعیت اور جماعت کی امنگ کیا ہے، ہمارے ملک کا کیا امنگ ہے کہ ملک کا نام روشن کر دیا، یہ بھارت کے سپوت ہیں، یہ فلاں ملک کے سپوت ہیں۔ یہی کل اتنا ہی ہے نا، چاہے جو ہو جائے میرا بیٹا اوپر، میرا تھوڑا نام، میرے بیٹے کا نام میرا ہو جائے۔ یہ دیکھیے یہ اصل نہیں ہے، وہ نام کیا کرے گا، بدنام کرے گا۔ نام، اصلی نام کمائیے۔ اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ کل فتاۃ بأبیہا معجبہ، دنیا میں کوئی ایسی لڑکی بیٹی نہیں ہے جو اپنے باپ کو سب سے زیادہ بڑا نہ سمجھتی۔ اس کا باپ مزدور ہے، پھٹا پرانا پہنتا ہے، لیکن اپنے باپ کی طرح اس کو دنیا میں کوئی نظر نہیں۔ یہ فطرت ہے۔ کتنا ہو مزدور کا بیٹا ہو، پریشان ہو، جاہل کا بیٹا ہو، اس کے اپنے باپ کے اندر عجیب عجیب کی کہانیاں یاد ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آتا ہے میرے ابا سے پڑھ کر کے، میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ بھائی اتنی خوبیوں پر میں نے عرب میں دیکھا نہ عجم میں دیکھا اپنے باپ کی طرح۔ اور اماں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، مجھے یقین دل پھٹتا ہے، ادھر 3-4 دن سے دیر نہیں ہے، صرف اس معنی میں کہ میری اماں کی طرح آخر دنیا میں کوئی عورت کیوں نہیں تھا۔ ایسا دل، ویسا ایمان، ایسا اللہ، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو ہر آدمی کی فطرت ہے کہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کے سلسلے میں وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں ڈالا۔ اگر ایمان، اگر انصاف کا تقاضا اندر نہ ہو کہ انصاف نہیں ہو سکے گا، تو وہ کہے کہ میری اماں کی طرح کوئی نہیں، میرے ابا کی طرح کوئی نہیں۔ وہ کہتے بھی ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں، جان لڑا دیتے ہیں، وہ سسرال سے لڑ کے آ جاتی ہے۔ اسی لیے آماؤں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جتنے تاثار ہو، حاجی صاحب ہو، قاضی صاحب ہو، نمازی صاحب ہو، یا بڑے اسکالر اور ڈاکٹر ہو، بیوی چاہے جتنے خراب گھرانے کی ہو، جتنی آپ کی نظر میں چھوٹی ہو، ان پڑھ ہو، آپ کبھی اس کے شیشے دل کو چور مت ہونے دیں۔
ان آبگینوں کو سنبھال کے رکھیے، اور سب سے زیادہ اس کو ملکہ بنا کر کے اس کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کی۔ وہ صرف ایک طرفہ کہتے ہیں صرف بیوی دل جیتی، لیکن اس کا تو عورت ہی ہوتی ہے، اس کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز بہت زیادہ کہ آپ ان کو کہیں سے ٹیس نہ لگ جائے، کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ اس کے مائکے والوں کو، اس کے سسرال والوں کو کیا کریں آپ؟ کبھی بھی کسی بھی ناحیے سے ذرہ برابر اس میں نقص ظاہر نہ ہونے دے اپنی زبان سے، کیا اپنے معاملات سے A1 کی۔ اور میں نے یہ خوبیاں بھی دیکھی اپنے ظاہر کو کرنے کے لیے کر دیں گے اپنی سوسائٹی میں، کہ ایسے احترام سے نام لیتے تھے اور اس طریقے سے کہ جیسے میرے نانیحال کے لوگ ہی پورے علاقے میں سب سے بڑے پڑھے اور کہے ہوئے لوگ تھے۔ یہ کس طریقہ کس نے سکھایا، یہ تعلیم کس نے دی؟ اور یہاں تو آپ پڑھ کر کے نہیں آئے کہ سگے چچا کو حقیر سمجھتے ہیں، سگی پھوپھی کی طرف نظر نہیں ڈالتی آپ۔ کیا تعلیم ہے بھائی؟ کیا ہو رہا؟ یہ لوگ مرنے کی چیز ہے، یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو کسی بھی طریقے سے برداشت کیا جائے۔ تو سب سے زیادہ میں اس کا ایک بات اور کہہ دوں تاکہ جلدی سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار پڑے اور مرض الموت تھا، یعنی بیمار پڑے تو اٹھا نہیں جاتا، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، بائیں سائڈ ادھر کمرہ ہے اور سمجھیے کہ یہ جو نکلا ہوا حصہ یہ کمرہ ہے، اور اسی میں سے نکلتے تھے سیدھے وہ مصلی پر پہنچ جاتے تھے، اس لیے سب کی نظریں ادھر ہی اٹھی رہتی، دیر ہوتی جا رہی ہے، دیر ہوتی جا رہی ہے، دیر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا بلال نے کہا الصلاۃ، آذان ہوئے بہت دیر ہو گئی۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ دروازے پر کہا، چھپر کا بنا ہوا آواز چلی گئی اندر، دروازے سے کہا کہ آئے اللہ کے نبی، اور صحابہ کی حالت خراب ہونے لگی کہ بلال جا کر کے کبھی کہتے نہیں پھر بھی کہہ آئے، اتنی دیر ہو گئی، صحابہ کی حالت خراب۔ اللہ کے نبی کو اللہ بھلا کرے ایسا نہ ہو کہ بہت بیمار پڑنے ہوں، بہت زیادہ حالت خراب، آپ کو جواب دیتے آتے۔ بڑی ہمت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازواج مطہرات چاروں طرف سے بیویاں گھیر کے بیٹھی ہوئی، بیویاں، اور آپ تو شوہر مر جا رہا ہے، بیٹا مر جا رہا ہے، باپ تڑپ رہا ہے گاؤں میں، آپ اس کو آنے نہیں دے رہی ہے، نہیں میں تو اب ہاسٹل میں مر جاؤں گی، دلی میں رہ جاؤں گی۔ سہیلیاں ہیں، ماں باپ کو خبر نہیں، بیٹے کو خبر نہیں، بھائی کو خبر نہیں، ایسے پڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ میں اکیلے رہوں گی یہاں کوئی نہیں۔ ساری ازواج مطہرات یعنی سوکنے ہیں جو حضرت عائشہ کے کمرے میں وہاں اکٹھی ہیں، اللہ کے رسول بیمار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا ابا بکر ان یؤم الناس، ابو بکر کو حکم دو، قوم کو میرا حکم پہنچاؤ کہ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ بتانا یہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں، صرف بتانا یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ، کون نہیں چاہتا کہ اس کے باپ کو روئے زمین کا سب سے بڑا مقام ملے؟ اللہ کے رسول سے بڑا مقام کوئی نہیں، ان کی امامت کی جگہ پر کوئی کھڑا ہو جائے ہو نہیں سکتا، لیکن وہاں پر کھڑا ہونا ایک تو امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام، اللہ نے ان کو ذلہ کیا، بلایا وہ کرائے بیت المقدس، اور اوپر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرف ایک سیکنڈ کے لیے کوئی سوچ لے تو آسمان میں چلا جائے۔ کیا کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول کسی اور کو حکم دیجئے، میرے ابا کا دل بہت نرم ہے، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو قابو نہیں پا سکیں۔ دیکھ رہے ہیں کیا ہماری مائیں بہنیں اور باپ اس وقت سوچ رہے ہیں؟ صرف نام چاہیے، میری بیٹی فلاں کالج میں ہے، فلاں یونیورسٹی میں ہے، فلاں جگہ کر رہی ہے،
دنیا کر رہی ہے، اسی میں تو آپ نے اس کی عزت گنوا لی، سب سے بڑا جوہر پہلے دن گنوا دیا۔ اور یہ ایسی اللہ کی بندی چونکہ وہ ماحول میں نہیں ہے تو وہ جا رہی ہے، تو اب آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو نقاب پہلی دروازے سے پھینک کے جا رہی ہے اور وہاں یا پہن رہی ہے کسی جبر کی وجہ سے، تو ایسا فیشن کہ اس کے اوپر دیکھ کر کے ہی مرد کہ یہ ننگی ہوتی تو یہ اچھا تھا، جیسے یہ عام لباس میں جاتی تو اچھا تھا کہ یہ نقاب میں یہ اس نے ایسا نقاب پہن رکھا جس کے دیکھ کر کے شرم آ رہا ہے، جس سے جس مرد کو نہ دیکھنا وہ دیکھ رہا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو دیکھیے یہاں غور کیجئے کہ کیا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی خاتون یہ قربانی دے سکتی ہے آج کہ اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا بیٹا اس منصب پر جو دنیا کا سب سے بڑا آخرت کا سب سے بڑا منصب ہے اس پر فائز ہی ہے؟ ابو بکر سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں، ایمان ہے نا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو مقام آپ کو ملا کسی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس مقام کے سلسلے میں بھی یہ دنیا داری نہیں چاہیے اور دنیا اس سے سب سے بڑی مل رہی ہے۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ دلوں میں ہے تو آپ جہاں جائیں، حضرت عائشہ فوج میں ہے، حضرت عائشہ پڑھا رہی ہیں، تیمارداری کر رہی ہیں، نرسوں کا کام کر دیا آپ نے، پانی پلا دیا آپ نے غریبوں، یعنی کون سی چیز ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر رہی ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جو ہے نا، آپ بڑے مزے سے آ کے بیٹھے ہیں، تقریر سنوا رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں، بڑی کانفرنسیں کرا رہے ہیں، یونیورسٹی اور مدرسے چلا رہے ہیں، جمعیتیں چلا رہے ہیں، یہ عورت کا ہاتھ ہے پیچھے سے، آپ کو چھوٹ ملی ہوئی، آپ کو مدد مل رہی ہے، آپ کو دعائیں مل رہی ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر کے گرج رہے ہیں، آپ بیٹھ کر کے پسینہ بہا رہے ہیں، لیکن وہاں وہ بیٹھ کر کے دعا کرتی ہے، اس کے دل سے مت پوچھے کہ کتنی وقت ہوتا ہے اس کو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اس دل سے ہماری مائیں بہنیں پڑھنے جائیں تو شکایت ہوگی جو پردہ نہیں کر رہی ہے اسکول کالج میں، ایسا ماحول ہم بنا کے دیں ان کو، یا ایسی بچیاں پیدا کریں، ایسی مائیں ان کی ہو تو وہ بے پردہ نکلیں گی، یہاں تقریر کرنے کی ضرورت پڑے گی کسی کو کہ پردہ کریں، پھر وہ پردہ کرنے میں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ پردہ تمہاری بے پردگی سے زیادہ بدتر ہے، یہ سمجھانا پڑے گا، اور پھر اس کی آڑ میں تم مردوں کی نظروں کا، اوباشوں کی نظروں کا، جس کا دل میں مرض نہیں ہے اس کو بھی تم دعوت دے رہی ہو، جن بہنوں کے اندر عفت ہے، ایمان ہے، اللہ سے ڈرتی ہے گھر سے نکلتے ہوئے، ان عورتوں کو بھی تم بگاڑ رہی ہو، ان بچیوں کو بھی بگاڑ رہی ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ سوچئے ذرا۔ تو ایسے ہم کو جہاں اسکولوں کو بدنام نہ کریں، مدرسوں کو بدنام نہ کریں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم یہاں تھوڑا سا خیال کریں اپنے گھروں میں، اپنی بچیوں کو کس لائق بنا رہے ہیں، کہاں بھیج رہے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ سب خراب کر رہی ہے۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس پر۔ بہرحال آپ پردے کا مسئلہ ہے اور پردے کی حقیقتیں کیا ہیں ذرا سنیے۔ یا نساء النبی، عورتوں کو جان لیا، نبی کی امہات المومنین کو جان لیا نا آپ نے، مومنوں کی مائیں ایسی ہیں، نہ دنیا داری ایک آنا، نہ دنیا، بس اللہ جل شانہ۔ تو اے نبی کی بیویاں، عورتیں، لستن، اب دیکھیے کتنی دل سے اعلیٰ کوالٹی کا پردہ ہے، سب سے اعلیٰ کوالٹی کا دل ہے، سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، اور دنیا داری سے اتنی دور ہے کہ ایک ایک دو دو مہینے تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کھجور اور پانی کے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ لستن کاحد من النساء، تم عام مسلم عورتوں کی طرح نہیں۔ مسلمان عورتیں اس وقت، ایک عورت آج کل کے ساری تہجد گزار عورتوں کو پا رہی ہے، ایک پردہ کرنے والے کے دل کی پاکی تمام عورتوں کو پا رہی ہے۔
ان عورتوں کے مقابلے میں ان ازواج مطہرات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ہماری ماؤں، ام المومنین، امہات المومنین کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا معاملہ عام عورتوں سے الگ ہے، عام مسلم عورتوں سے الگ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ کالج کے یہی رواج ہے، محلے میں تو سب ایسے ہی کر رہے ہیں، سب تو مسلمان ہی ہیں۔ نہیں، کہا کہ تم عام عورت ان تقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، سنو، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی کون ہے بھائی؟ ان سے زیادہ ڈرنے والی ان کی آواز کوئی نہیں سن سکتا، کبھی دروازے سے نہیں جھانکی۔ مسجد نبوی میں پڑے ہوئے ہیں لوگ اور ایک چھوٹے سی جھوپڑی میں رہتی ہیں، کبھی مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں نہیں پتا ہے، جا کے نماز پڑھ کے مسجد میں چلی آئیں، پتا نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہتی ہے کہ ہاں پردہ نازل ہونے سے پہلے بچپنے میں فلاں کو دیکھی۔ سمجھ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم بالکل اندھے اور وہ کوئی ان کی پرسنالٹی نہیں، آئے داخل ہو گئے، بیٹھی ہوئی ہیں دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو غالباً سلمہ اور عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا ہے پردہ نہیں کر رہی؟ ان کو تو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون آگے آتا ہے جاتا ہے، اتنے اندھے ہیں، کیا ہے؟ ان کے آنے سے کیا ہوا؟ تو کہا کہ کچھ نہیں وہ دیکھ سکتے۔ تو کہا انہوں نے ذرا سوچئے جو دعوت دے رہے اپنے لباس سے، اچھا پہن کے جائیں گی، اچھا نقاب چاہیے، وہ والا چاہیے، وہ والا چاہیے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہر گھر میں یہ گزر رہا ہے، یہ اس سے بدترین چیز کوئی نہیں ہو سکتی، نقاب کا انتخاب، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بدترین چیز ہے یہ۔ کہا کہ عمیانی، کہا کہ وہ تو دیکھ نہیں رہی ہیں، تو کہا تم دونوں بھی اندھی ہو۔ اللہ کے نبی دیکھیے کبھی اس طرح سے بولتے نہیں تھے، یعنی انہوں نے دیکھا مرد مجھے نہیں دیکھ رہا، اور یہاں کیا ہے اللہ کے نبی اندھے ہیں، گرے پڑے ہیں، اور ان کی کوئی سوسائٹی میں اس وقت حیثیت نہیں تھی، دور گھر تھا، ایک جھوپڑا، کوئی ساتھی نہیں، کوئی دوست، کوئی پڑوسی نہیں، غریب فقیر انسان اندھے، کیا اس کی طرف جائے گا؟ کس کا ذہن جائے گا ایسے بھکاری کی طرف جو روڈ پر پڑا ہو؟ تو عبداللہ ابن ام مکتوم، اللہ کا مقام اللہ جل شانہ کے اتنا بڑا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو روک دیا اور ٹوک دیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مکتوم کے ساتھ بیٹھی، ان کے ساتھ نہیں، ان کی سنیے، کیوں؟ اللہ سے ڈرنے والے تھے، ایمان والے تھے، اور یہ دونوں کہتی ہیں کہ انہ رجل عاما، اللہ کے رسول ان سے کیا پردہ کریں، پردہ تو اللہ نے پہلے ہی ڈال دیا ہے، وہ بالکل مادرزاد اندھے کی طرح۔ تو کہا کہ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ سن لیا؟ اور یہاں کیا ہے کہ نہیں تھوڑا سا اور دیکھیں، میرا سب سے اچھا ہے، اور قرآن و حدیث میں منع ہے کہ غیر عورتوں سے بھی پردہ کرنا ہے، اپنی مسلمان عورتوں سے بھی پردہ کرنا ہے، خاص حالت میں ان کے سامنے بھی نہیں جانا ہے۔ مسلمان اور خصوصاً جان لیں کہ یہ گرچہ مومن ہے، ہماری سگی بہن ہے، لیکن یہ اس کی زبان نہیں رکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے بالوں کے بارے میں کہیں ایک لفظ کہہ دے، اپنے شوہری سے کہہ دے، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی سے نقل کر دے، عام عورتوں میں جا کے میرے جسم کا کوئی نہ کوئی چرچا کر دے، میرے حسن کا کوئی چرچا کر دے، ان سے بھی بچو۔ تو یہ اس نقطے کو سمجھیے، تو ہماری کوئی بہن کبھی بھی
کبھی بھی پردے کے نام پر بے پردگی نہیں پھیلا سکتی یا اس طرح کا ظلم نہیں کر سکتی اپنے ساتھ، یا کوئی دنیا کا مرد پردہ ہی تو ہے یہ فارمیلٹی پوری کرنی ہے تو یہ ہے، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں دیکھ رہی ہو۔ اب یہاں دیکھنا تو غیر مرد کی بات، اندھے کی بات تو دور کی بات ہے، یہاں کوئی اپنے دعوت نظارہ دے کہ آؤ ہم کو دیکھو، ہمارا لباس ایسا، ہمارا چال ڈال ایسا، ہمارا رکنا ایسا ہے، تو یہ ایک ایک لفظ پر یہاں کئی دن تقریر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اتقیتن، ان سے زیادہ ڈرنے والا کوئی نہیں امہات المومنین سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی اللہ سے ڈرتی ہو فلا تخضعن بالقول۔ اب دیکھیے زبان، یہاں سے وہاں تک یونیورسٹی میں رہتی ہو، جاتی ہو، آتی ہو، تو کوئی لفظ تمہارا رکشے والے سے ہو، اور چاہے یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہاں ہے کہ گھر میں پردے کے آڑ سے ادھر سے کوئی بول رہا ہے، کھڑکی تو ہے نہیں، کھڑکی تو تھی نہیں، دروازہ تو بند رہتا ہے، لیکن آواز آ رہی ہے ادھر سے اور آواز ادھر سے جائے، کہیں مجبوری میں بولنا پڑ جائے تو نرم زبان میں مت بولو، نرم نازک کلام مت کرو، ایسی لچکدار بات تو ہونی ہی نہیں چاہیے، لاوا لیسی والی بات تو ہونی ہی نہیں چاہیے، اور تھوڑا کڑک آواز، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ تو چیخنے والی نہیں، یہ نہیں لگے کہ بس کیا بھائی آج کل یہ مرد بھی عجیب ہے، اور پہلے تمہارے یہاں گیا تھا، آپ کیا بولنا، خواتین کا برتاؤ عجیب طرح کا تھا، عجیب زبان تھی، سمجھا کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں سعودی عرب میں تمام میں ہو گیا، اس ٹائم بلا بڑی ایمرجنسی تھی، بڑا اہم پروگرام، تو وہاں گیا تو گھر گیا تو وہ نہیں، میں نے کھٹکایا زور دروازہ زور سے، تو ایک ان کی بیوی کہتی ہے دروازے بتا کر کے کہ وہ بولنا نہیں چاہتی، دیکھیے کیسے انسان ہوتا ہے، وہ بولنا نہیں چاہتی تھی زیادہ، کہ ہم کو راستہ بتایا کہ وہ کہاں جنسیت تم کیسے جاؤ گے، تو فلاں حال میں تم کو جانا ہے، وہ چلے گئے، نہیں کوئی انتظام دیکھنا تھا، تو وہ سارا راستہ سمجھانے کے بجائے، یہ کرنے کے بجائے اس نے مجھ سے کہا کہ تستطيع تقرأ، کہا کہ تم پڑھ سکتے ہو عربی، سمجھا؟ تو میں نے جا کر اس سے کہا کہ تمہاری بیوی عجیب آدمی ہے، ایک آدمی آیا ہے اور تم سے بات کر رہا ہے، تم سمجھا رہے ہو، یہ عربی بول رہا ہے، اب پوچھ رہی ہے کہ تم پڑھ سکتے ہو، تو اس نے کیا کیا اختصار کے لیے کہ ہم پوچھا اور وہ لکھ کر کے پورا دے دے کہ فلاں محلے میں فلاں پتہ فلاں، یہ پھینک دے ادھر سے، سمجھا نہیں سمجھا؟ تو یہ لفظ سے بہتر ایک لفظ تستطيع تقرأ، بس اتنا کہا اور اس نے بات کرنا گوارا کیا، سمجھ گئے؟ یہ ہے، اور اس میں بھی ہے کہ اتنا اس کو بہت سڈول آواز میں، بہت جسمانی آواز میں نہیں کرنا، مردانی آواز میں کرنا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ پتہ نہ چلے گا مرد بول رہا ہے کہ عورت بول، نہیں سمجھا؟ فلا تخضعن بالقول، تو لچیلے بات اور سریلی بات خیر ایسی حرام ہے، اور کسی بھی طرح سے تم نرم بات اس سے مت کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو دیکھو صحابہ کی سوسائٹی ہے، اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا، کسی نے اپنی ماں کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، بدکار انسان، بدترین انسان جس پر لعنتیں برستی ہیں معاشرے کی، سوسائٹی کی، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، وہ نظریں مارنے کی وجہ سے، دوستوں کی بہو بیٹیوں کو خیال نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن وہ بھی اپنی بہو بیٹیوں، اپنی ماں کا تصور نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی کسی طرح کی بات سوچ بھی لے، یا کوئی سوچ لے تو اس کو زندہ چھوڑے، پتہ ہے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی ہے نا، اگر وہ کہا کہ اللہ کے رسول میں تو عورتوں کے ساتھ برائی ضرور نہیں پاؤں گا، سب یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا اللہ کے رسول، بہت زیادہ مجھے پریشانی ہے، آپ ہم کو صرف اس برائی کی اجازت دیں،
بقیہ جو کہیں گے میں اسلام پر کھڑا اتروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتحب فی امک، تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کوئی تیرے پسند کرو گے؟ اللہ کا رسول کیسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی غم سے بھی مر رہا ہے اور غصے سے بھی مر رہا ہے۔ اپنی بات کے بارے میں، اپنی خالہ کے بارے میں، اپنی پھوپھی کے بارے میں جب کئی پوچھا کہ اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے، تو کہا کہ وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی چچی ہے۔ تم یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہو، پڑھانے جاتی ہو، اور یہ سب کسی کی بہنیں ہیں، اور ملت کی بہنیں ہیں، ملک کی بہنیں ہیں، انسانیت کی بہنیں، سب کی عزتیں برابر۔ سمجھا کہ نہیں سر؟ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حرمت یومکم ھذا، تمہارا خون جس طرح حرام ہے بہانا کسی کا، اسی طرح سے عزت بھی لوٹنا۔ تو یہاں آپ دیکھتا ہوں کہ بہت، تو اب کون سا مومن ہے جس کے دل میں اپنی ماں، اور ماں میں بھی اللہ کے نبی کی طرف سے جو ماں ہیں بیویاں، وہ امہات المومنین کے دل میں اس کا مرض، لیکن منافقین تو کچھ تھے نا مدینے میں، الزام لگا دیا۔ تو اس طرح کے لوگ سوسائٹی میں جو ہوں گے، مومن تو ہوگا نہیں، وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کہو تم صاف کہو کسی طرح کہ اس میں معاملہ نہ ہو۔ وَقَرْنَا، ایک بات اور یاد رکھیے والا، یہ جو ہم بھیج رہے ہیں کالج کی باتیں جو آپ کرتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو قرار پکڑو۔ اب یہاں پر یہ ہے صرف ایک نماز چھوڑ کر کے، جس طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ مت روکنا اللہ کے مانیوں کو مسجدوں سے، مت روکنا، مت روکنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب تو خوشبو بھی کوئی لگا لے رہی ہے، اب تو کوئی نکلے جیسے ہی ان پٹائی نکل جا رہی ہے، اور راستے میں بھی ایسے ایسے کرتے، پہلے تو وہ ایسے گزرتی تھی کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتا کون ہے کون نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جو اللہ کے لیے نکلتی تھی، اللہ کے لیے آتی تھی، وہ چیز نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر زندہ ہوتے تو ان عورتوں کو مسجدوں سے روک دیتے، جس طرح سے یہ نکل رہی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے وہاں نہ ان کا نقاب بدلا تھا، نہ ان کے جلابیب بدلے تھے، نہ ان کی چادریں بدلی تھی، نہ ان کی چال بدلی تھی، کچھ نہیں بدلا تھا۔ تھوڑا سا جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شریف عورت چلی جا رہی ہے، آپ سعودی عورتوں کو دیکھیں گے، اصلی سعودی عورتوں کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ سعودی عورتیں ہیں، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انڈین ہے، فلاں ملک کی یہ آئی ہوئی یہ عورت ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ صاف پتہ چل جاتا ہے ان کے چال، ان کے رہن سہن سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے چلنے سے۔ حج میں ہوتی ہے، آپ کبھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہے، اور لاکھ سکھائیے دوسروں کو وہ نہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو صحابہ کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تربیت ابھی کر رہی ہے، صحابہ موجود ہیں، میرے خیال سے خان کا وفات ہوا ہے، تبھی تو صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی مدینے میں، مکے میں، ہر جگہ انہیں کی چلتی تھی۔ تب کون سی تبدیلی آ گئی تھی؟ جیسے جابر کہتے تھے کہ سب کی نمازیں بدلی، ایک نماز بچی تھی وہ بھی بدلی ہوئی نظر آ رہی، ہماری نمازیں دیکھتے تب کیا ہوتا؟ اس نماز کی بڑی دعائیں دے رہے ہیں، ایک تو ہے ہی نہیں نمازی، جو ہے ان کا سبحان اللہ، سبحان اللہ ڈوب مرنے کی چیز ہے۔ اور خاص طور پر علماء، طالبان علوم نبوت، مسجدوں کے ارد گرد رہنے والے، ان کو کہنے کی ضرورت پڑے کہ آپ نمازی، آپ ایسے جائیں، ایسے رہیں، یہ کریں، آپ کا تکبیر اولیٰ کون کہے، یہ رواتب چھوٹنے نہ پائے۔ کیا چیز ہے؟ ایک ایک چیز ہم لوگ ختم کر دیں۔ ہر چیز جب جمع ہوگی تب جا کر کے، ارے میرا صرف چاول سے کھیر پک جائے گی، آج جا کے کھائیں گے تو اچھی کھیر، دودھ نہ ہو تو اتنی کمی ہوگی کہ نہیں ہوگی، صرف چینی سے کھیر ہو جائے گی۔ اگر اس میں اور خوشبو دار چیزیں جو ڈالتے ہیں، ایسی دنیا کیا 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 سب ڈالتے ہیں، تب اصلی کھیر ہوتی ہے وہ۔ اسی طریقے سے آپ کی نمازیں، آپ کے برتاؤ کر کے، آپ کے لباس، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کا دل، یہ سب اکٹھا ہوئے تب یہ دل ہوگا کیسا؟ تقویٰ،
اور تب یہ لباس میں بھی ظاہر ہوگا، لباس بھی کچھ دل پر ڈالے گا۔ ظاہر کس طرح سے باطن پر اثر کرتا ہے، وہ غلط ہے۔ ہمارا باطن اندر تو بہت دل ٹھیک ہے، آپ کے دل کس نے ٹھیک کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ شخص قلب ہو، ہم نہیں دیکھتے دل کو، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں دلوں کو، اور جس دل میں نہیں ہے وہ کبھی نہیں کامیاب ہوگا۔ تو آپ حاکم بنے ہوئے ہیں۔ ایک طالب علم کہتا ہے کہ میرے دل کو پھاڑ کے دیکھا آپ نے، میرے دل میں ایسا نہیں ہے۔ نہیں، اپنے دل میں ہونے سے کیا ہوتا ہے، سارے ولیوں کا دل آپ کا ہو جائے، لیکن دنیا تو وہ دیکھتی ہے جو آپ چل رہے ہیں، آپ یونیورسٹیوں میں کیسے جاتی ہیں، کیسے بیٹھتی ہیں، کیسے مطلب گشتیاں کرتی ہیں، کیسے اپنے ماں باپ خاندان کا نام اوپر نیچے کرتی ہیں، وہ دنیا دیکھتی ہے کہ آپ کا دل بڑا پاک ہے۔ 1000 اسمارٹ لڑکے آئے، آپ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کو کوئی جھانسا نہیں دے سکتا، آپ کو نظر نہیں مار سکتا، آپ ہوں گی ویسی، لیکن آپ کا ظاہر کچھ نہیں بتا رہا ہے۔ بہت زیادہ، بہت سوچنے کی ضرورت، بہت جاننے کی ضرورت ہے۔ اور وقرن فی بیوتکن، یہ ہم لوگوں نے گھروں سے نکالنا عورتوں کو نہیں چھوڑا۔ وقرن فی ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور ویسے نہ نکلو زینت کے ساتھ سج دھج کر کے اور مختلف طریقے سے جیسے تم جاہلیت اولی میں عورتیں نکلتی تھیں، اور بڑی بڑی عورتوں کے فیصلہ پڑھی ہے وہاں کہ کیسی کیسی عورتیں تھیں۔ ایک وہ بھی عورت تھی جو اس دن خانہ کعبہ میں آئی تھی کہ اللہ سے ڈر کر کے لباس اتار دیا، لیکن کسی کو نہیں کہا کہ حرام ہے، کہا تو کوئی تاک نہیں سکتا بات میرے اوپر، میں جاؤں بھی نہیں چھوڑوں گا، اس مقام والے گھر کے سامنے نہیں چھوڑوں گی، اوپر اللہ سے ڈر کر کے میں نے ایسے کیا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی کالج میں اجازت نہیں ملی تو وہ بدبخت زیادہ ہے کہ وہ بدبخت ہے کہ 9 طرح کے فیشن کے ساتھ جاتی ہے اسکول میں، کالج میں نقاب لگا کر کے، اور نقاب کے آڑ میں 10 طریقے سے مسلمانوں کو، اسلام کو، انسانیت کو دھوکہ دیتی ہے۔ یہ کیا سبب ہے؟ اور دوسری وہ ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کرے، اللہ سے ڈرے، ایسی سوسائٹی میں ہے کہ کفر کی سوسائٹی میں ہے، الحاد کی سوسائٹی میں ہے، لیکن وہ اپنی عزت اور عصمت اور حشمت کو بچانے بھی اگر مجبوریاں نہیں ہوتی تو وہ نہیں نکلتے۔ اور ایسی ہماری ماں اور بہنیں تھیں۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہیں، وقرن فی بیوتکن، اب نبی کی بیویاں تو کبھی گھر سے نکلی نہیں، پھر حکم ہوتا ہے کہ نہیں اپنے گھروں میں تار پکڑ لو، بالکل جم جاؤ، اور جاہلیت اولی کی طرح نکلو نہیں، کبھی نکل جاؤ تو سج دھج کے مت نکلنا کبھی بھی۔ واقمنا الصلاۃ، اب ان سے زیادہ نماز کی پابند دنیا میں کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتی، ازواج مطہرات کی طرح، اللہ کے نبی کی بیویوں کی طرح نماز کا روزے کا سمجھا کہ نہیں سمجھا ہے نا، کہ نماز کے لیے تو وہ کبھی بھی ان کا فیل ہی نہیں ہوگا، لیکن پورا 4000 دینار یعنی 1 کروڑ روپیہ بانٹ دیا، 10,000 دینار بانٹ دیا، صبح آیا اور بانٹنا شروع کر دیا، بانٹو اس کو جلدی سے ہٹاؤ، اور شام کو افطار کرنے جا رہی ہیں تو ایک کھجور کے علاوہ پانی کے علاوہ کھجور بھی نہیں۔ ایسی بھی کوئی دنیا میں عورت ہوگی؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی آدھا نماز پڑھنے کے لیے تو کہا کہ تم کیا ہے، صرف پانی لا کر نہیں، ایک کھجور بھی نہیں، جس کے کروڑوں پڑ جائے اس کو نہیں۔ ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ گھروں میں کیسے رہیں گی، نکلیں گی تو کیسے نکلیں گی۔ تو اپنی بیٹیوں کو کالج دے دیے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ میں جھولو، چاہے غباروں میں پھولو، باغ میں پھولو، لازم ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کی اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ایک اللہ تعالیٰ اگر ڈرتے ہو تو سب کچھ کرو، تم کو اجازت ہوگی جب ضرورت ہوگی۔ واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتینا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، واطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والی ایسی خواتین قیامت تک پیدا نہیں ہیں۔ ان کو حکم ہو رہا ہے کہ ایسا کرو، تب تم نکلو چاہے نہ نکلو۔ انما یرید اللہ، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تم جیسی نیک بندیوں کو مزید نیک بنا کر کے چاہتے کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، سارا معاملہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ تم ایسی ہوگی تو امت درست رہے گی، بیٹیاں عائشہ کی ایسی پیدا ہوں گی، اسلام کی بیٹیاں ایسی ہوں گی،
اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بیٹیاں پتہ نہیں ماں ایسی ہے تو بیٹیاں کیسی ہوں گی. کہتے ہیں کسی نانی پانی میں بیٹھی تھی تو یہ کیا ہو، کہتے ہیں لوگ دیہات میں اس کی نانی پانی میں بیٹھی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. تو یرید اللہ جل شانہ اس سے کچھ لینا دینا نہیں. جا کے یورپ کی طرح کوٹ پھوٹ کر کے خاندانوں کو برباد کر کے شام کو 12 بجے 2 بجے رات کو اگر کسی بیٹی کے پاس جانا پڑ گیا یا بیٹی کا آنا پڑ گیا، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئی ہے، تو 12 بجے 2 بجے رات کو آتی ہے طلب سے، ماں کو یہ اختیار نہیں کہ پہلے کیوں آئی. سورت کو ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے اور انہوں نے وہ کیا کر دیا. اس وقت مسلم سوسائٹی میں ایسے ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں دلیل کہاں سے کیا رہے گا. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیں ہماری ماں اور بہنیں اور کہتی ہے، وہاں یورپ نے تو آپ کے اندر جہالت ہے، کچھ نہیں جانتے آپ، کچھ نہیں طریقہ آپ کو معلوم ہے، تو انہوں نے علمی بنیادوں پر اپنے آپ کو اتنا اونچا کیا کہ سب کچھ گنوانے کے بعد بھی ابھی اتنا فٹ پاتھ پر وہ نہیں ہے، تب بھی برباد ہو گئے ہیں، وہ رو رہے ہیں. سمجھا؟ اور سوسائٹی میں ان کے اندر ایک رکھ رکھاؤ ہے، ایسا رکھ رکھاؤ ہے جو آپ کے یہاں چھچھیرا پر نہیں ہے کی طرح، آپ کے یہاں چھیڑخانی نہیں ہے، آپ کے یہاں عزتوں کے پیچھے پڑنے والے نیلام کرنے والے نہیں ہیں، وہ ایک پرسنالٹی کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ کے یہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، جہالت ہے، اور اوپر سے یہ بے حیائی ہو جائے، اوپر سے بے پردگی آ جائے، تب تو اتنے گندا ماحول نہیں ملتی ہے. اس لیے دیہاتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیہاتوں میں جہاں خاندانی ٹوٹ پھوٹ ہے، پنچایتیں ختم ہو رہی ہیں، سرکار گاؤں کے دھیمے یا کمزور پڑ رہے ہیں، تو وہاں دیکھیے آئے دن برائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہے. کوئی ہاتھ کا پہلے بیچ چوراہے پر کسی نے طاق کیا ہے، گھاس کاٹنے والی عورت کو 100 مزدور عورتیں غریبوں کی نکلتی تھی، اور کوئی کیا مجال کے وہی 50 مزدور دوسرے کھیت میں یا اسی کھیت میں کبھی اس کی جسم کی طرف طاق دیا. سمجھا کہ نہیں؟ اور وہ نکو بن جاتا تھا اگر پتہ چلے کہ اس کی نظر تھوڑی سی خراب ہے، یہ وہیں سے اڑ جائے کہ اس کی نظر تھوڑی سی خراب ہے. یہ رکھ رکھاؤ یورپ اور امریکہ میں ہے، اس کے باوجود وہ بربادی کا آخری دہانے پر. ہم کیا ہیں، آپ کیا ہیں، آپ نے تو ہر طرح سے پیدا کر لیا ہے. اب سوائے دنیا کے ایڈس کے، بد اخلاقیات کے، بے راہوی کے، جتنی بدترین چیزیں ہو سکتی ہیں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں کریں گے تو آپ یہ فیشن رکے گا جو اسکولوں کالجوں میں گھروں میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ سے گندگی کو دور کر دے. اے اہل بیت، اے اللہ کے نبی کے گھر والوں، اہل بیت ہے نا، یہی سے سمجھیے گا کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں. بیویوں کا اوپر سے ذکر آ رہا ہے، بیویوں کا ذکر آ رہا ہے اور نہیں کو اہل بیت کہا جا رہا ہے. یہاں بیوی کو سب سے پہلے نکال کر باہر کرتے تھے، اسی نے سب گھر بنایا، اسی سے بیٹا بیٹی ہوئے. بیت جو آپ کا گھر ہے، گھر والے ہیں، وہ کہاں سے آئے؟ سب بیوی سے پیدا ہوئے، بیوی سے آئے. بیوی گھر میں چلاتی رہی، بیوی تربیت کرتی رہی، تو بیوی کو نکالتے رہے. نہیں وہ بیوی داخل نہیں. اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور جیسے آپ عام عورتوں کی طرف سے نہیں ہیں، اعلیٰ کوالٹی کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ پاک صاف آپ رہیں کہ دنیا سوچ بھی نہ سکے آپ کے اخلاق اور کسی چیز کے سلسلے میں. اب آگے دیکھیے جلدی کرا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور آپ کے گھر میں جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اللہ کی آیتوں کو، حدیثوں کو پڑھتی رہیں. کبھی بچپن سے آپ نے LKG میں نام لکھایا، 8ویں کلاس اور کالج میں گھوم رہی ہے بچی، نقاب لگا دیا تو غنیمت سمجھیے، آپ نے ایک بھی حدیث نہیں سنائی. یہاں ہے کہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتی رہیں بیویاں آپ کے گھر میں، بچیوں کو پرورش کرنی ہے تو، اور حدیثیں بھی سنتی رہیں. اتنی ساری چیزیں ہیں. ایسی تعلیم جب ہوگی تو وہ امریکہ میں جا کر کبھی پڑھے گی، امریکہ میں پڑھے گی تب. یہ جو خانہ کعبہ کے وہ تھے نا، بہت بڑے مالدار آدمی تھے، نائب وزیر مالیہ رہے تھے. کون؟ صالح حسین آ چکے ہیں یہاں.
صالح الحسین اور خانہ کعبہ اور مسجد نبی دونوں حرمین کے صدر تھے وہ، کیا اللہ والے تھے۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ قالین جو ملی ہے میں نے سڑک سے اٹھایا ہے، کسی نے نہیں، ہاں یہ قالین جو ملی ہے تو سڑک سے بتایا، اور دوسرا بتایا کہ میری بیٹی کو انعام میں ملا۔ وہ بیٹی امریکہ میں پڑھنے والی، اتنی تبلیغ کی انہوں نے، اور جیسے سعودی عورتیں نجم حجاز نجم میں ہوتی ہیں اسی گھرنے پر روزہ کر کے پڑھی ہے، اور کتنی عورتیں ہدایت یافتہ ایسی عورتیں اگر پڑھتی ہیں تو شروع سے ایسا گھر ہے، ایسی دنیا بنا رکھی ہے انہوں نے۔ تو بتایا کہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اب تمہارا دل ہے یا تمہارا عمل ہے، یہ نہیں کہ میری بیٹی بڑی اچھی ہے، وہاں بڑے پردے کی انتظام ہے، وہاں منچلے لڑکے جاتے نہیں ہیں، ایسی میری بیٹی، نہیں، دلوں کو ان کے درست کرو، پاک کرو، اور ان کے عمل سے مزین کرو، اور تب بھیجو، کیونکہ یہ کنیکشن ہم کو اور زمانے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈسپلن ہے ہمارے کالج میں، ہماری بیٹی اس دھرے پر آتی ہے، بلکہ اللہ سے کنیکشن جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ بہت باریک خبر رکھنے والے ہیں۔ آگے بتایا کہ ان المسلمین، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اور اللہ کے لیے سرنڈر کیے ہوئے اور اللہ ہی کے لیے ہر طریقے سے جھکے ہوئے، صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے اور بہت سے بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کرنے والی، بڑی بڑی پریشانیوں کو جھیل کر کے پڑھنے والی دنیا میں اور بچیاں ہیں، خاشعین، اللہ کے ڈر سے ان کے جسم اور لباس سے بھی ظاہر ہوتا ہے خاشعین، خاضعین کے معنی میں، یعنی دل بھی ڈال رہا ہے، لباس میں بھی، کہ ایسا نہ ہو کہ میری نقاب کو جہاں جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہوتا اس نقاب کے اوپر بھی کسی مرد کی نظر پڑے، میں مجبوری میں نکلی تو اس پر بھی کسی کی نظر پڑے، ایسے وہ جائے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ والمتصدقین والمتوسعین والصائمات، صدقہ کرنے والی، صدقہ کرنے والی، اور روزہ رکھنے والی، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں سمجھا کرنے والے ہیں، اور عورتیں بھی وہ خاص طور پر اپنی حفاظت کرتی ہیں۔ عورت کی سب سے قیمتی دولت اس کی عزت ہے، اس کی شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت ہے۔ والذاکرین اللہ، اور اللہ کو نہ بھولیں کہیں بھی، کثیرا، بہت زیادہ یاد کریں گی تب بچیں گی۔ پردہ وردا تو سب کرنا ہی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہی ہے، سب خیال کرنا ہی ہے ایک ایک چیز دین کا، تب ان چیزوں کو اعد اللہ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پھر وما کان للمؤمن، کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ رسول کوئی چیز پردے کا حکم دے رہے ہیں، یہ اسی سے کنیکشن جوڑ کے کہیے، تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اب اپنی چلا، تو پردہ کرنا فرض، اور جیسا پردہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ویسا پردہ۔ پھر وہاں جو حکم ہے کہ یا کہ کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو، مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں، عورتوں کو حکم ہے کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ یہ نگاہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا علی، دیکھیے دماد ہے تب بھی نہیں شرما رہے، چھوٹے بھائی ہیں تب بھی نہیں شرما رہے، عمر میں بہت چھوٹے تب بھی نہیں شرما رہے، صحابی رسول ہیں اور علی حیدر کرار ہیں، اور پتہ نہیں علی کو تو دیکھا تھا انہوں نے، علی جو تھے وہ تو شروع ہی میں اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے ہی سب کچھ کرتے تھے، اسی لیے سب سے پہلے مسلمان، یعنی بچوں میں سب سے کم سے کم بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور کیا صاحب ایمان، خود فیصلہ کرنے کا اللہ نے بڑا ملک عطا فرمایا، اور بھلے بھلے برے کی تمیز ایسی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک جوان کو یہ خود کر دیجیے کہ آپ ایسے مت نکلیے، فلاں صاحب ایسے رہیے، پارا گرم ہو جاتا ہے، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ہم تو پڑھ لکھ کر کے آئے ہیں، ہم اتنے بڑے ہو گئے، یہ بھی ایک بہت خراب چیز ہے بھائی،
کہاں صحابہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صحابہ جو قیامت کے دن تک سب عالموں کا علم اور فقیہوں کا فقہ اور مفسرین کی تفسیریں مل کر کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جا رہے ہیں۔ اعمقهم علما، علم میں سب سے گہرے تھے یہ لوگ، تو وہ کہتے تھے کہ آؤ ذرا حدیث سناؤ، آؤ ذرا، خود حافظ ہیں اور ساری دنیا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا علی لا تتبع النظرة النظرة، دیکھو ایک مرتبہ غلطی سے نظر پڑ گئی تو دوسری نظر غلطی سے بھی نہ پڑنے پائے، دوسری نظر سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہرگز نہیں، دوسری نظر فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، کہا کہ پہلا جو ہے یہی اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو معاف کر دے، تمہارے لیے بس یہ جو غلطی سے ایسے کیا آپ نے، گردن میں درد ہے ایسے کیا، ادھر تو خواتین بیٹھی ہوئی، اب مولانا صاحب خوب آگے بیٹھے 1000 عورتوں کو لے کر کے خوب تقریریں کر رہے ہیں پٹک پٹک کر کے، ایک تو ایسا جلسہ اور دوسرے ایسے جلسے میں آپ تقریر کر رہے ہیں، ارے بات ادھر ہے عورتیں ادھر، بات ادھر کر لیجیے کیا یہ ہے وہ تو کیا ہے، کہا کہ ایک مرتبہ معاف ہو سکتا ہے دوبارہ معاف نہیں۔ اب جس کا دل اتنا پاک ہو، جس کی آنکھ اس قدر ہو، تو وہ حقیقت میں کامیاب ہوگا۔ اور النظر، یہ نظر جو ہے، آنکھ جو ہے، سہم من سہام الشیطان، یہ شیطان کی تیروں میں سے ہے، شیطان کا تیر جو ہے یہ کیا کرتا ہے، شیطان کا تیر ہے، اور شیطان کا تیر جب چل جائے گا تو یہ نظر ہے۔ اس لیے آپ کتنا ہو بڑا ولی ہو، کتنا ہو بڑے ولی ہو، کتنا ہو نیک ہو، اور لیکن نظر اگر خطا کر گئی تو اب آپ کے گرنے سے آپ کو کوئی نہیں بچائے، آپ کی نمازیں نہیں بچائیں، آپ کے روزے نہیں بچائیں، آپ کی زکات نہیں بچائیں، آپ کا تقوی اور ایمان اور اختلاف نہیں بچا سکتے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ نظر اس قدر خطرناک ہے، اسی لیے پردے کا حکم دیا مسلمانوں کو کہ کبھی بھی تم نظر کسی پر بھی نہ ڈالو، کسی اجنبی عورت پر۔ اور یہاں تو یہ ہے کہ خلوہ ہونا، جا رہے ہیں خوب مستی سے، لا یخلون رجل بامرأة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا چانس موقع غلطی سے بھی نہ آنے پائے جس میں کسی عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ، اجنبی کا مطلب یہ ہے جو آپ کے محارم ہیں، بلکہ فقہاء نے کہا ہے سب سے بڑی چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے، اس کو ایک چیز سمجھ لیجیے، فتنہ، اس سے فتنہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ کتنا ہو آپ احتیاط سے یہاں ایک چراغ رکھتے ہیں، یہ اس وقت لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ارے مولانا لوگوں کا ذہن گندا ہو گیا ہے، اپنے ذہن کو کیوں نہیں صاف کرتے؟ بہت سے آج کل سرفرے دسیوں تحریریں آ چکی ہیں کہ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھ کا کیوں علاج کرتے ہیں کہ عورت پر چادر ڈال رہے ہیں، پردہ ڈال رہے ہیں، تم بہت ایسا کہیے، تم کہتے ہو کہ نہیں میں آنکھ جو سلگا رہا ہوں اور اندھے کی لاٹھی جو چلا رہا ہوں وہ سب اپنی ناک بچا کر کے میری لاٹھی ایسی چلی، کوئی نہ کوئی ناک تو جائے گی، اور آپ آگ سلگا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا چراغ بجھا کر آپ کو سویا کرو، ہو سکتا ہے کہ پورے گھر کو جلا دے، پورے گھر والوں کو جلا دے، تو چراغ آپ ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ اس میں لگا کر بسترے میں یا آگ لگا کر رکھتے ہیں، بالکل سیف جگہ رکھتے ہیں، تاک میں سجایا ہوا ہوتا ہے، وہ ہواؤں سے بھی بچتا ہے لیکن وہاں بھی کو بجھا کر دے، سمجھے نہیں؟ یہ 10 قدم ادھر سے آگے بڑھیں گے، اس مسجد جو یہاں ہے یہ سامنے اس گلی میں، اس کے آگے صرف ایک بتی نہ بجھانے سے پورا میڈیکل کا وہ سامان نہیں، ساری چیزیں چلتی آتے ہیں رہتے ہیں، تھوڑی بھاگ گئے بیچارے، اتنا نقصان ہوا، اتنا پریشان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بد احتیاطی نہیں ہے، دکاندار کی بڑی گاڑی کمائی کیسے اس نے ایک پیسے جٹا کے کیے تھے، اور اس سے کہیں زیادہ شرارے اس سے جو نکلتے ہیں خطرناک،
شرارے جو نکلتے ہیں آگ کے، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی پر نظر سب سے بڑی شیطان کے تیروں میں سے سب سے خطرناک تیر آپ کے ایمان پر لگائے، آپ کی تعلیم پر لگائے، آپ کے گھر پر لگائے، سب سے زیادہ. اور یہ آگ ہے، اس آگ کے پاس جب بھی آپ گھاس ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ کان لہا اضطراب. تو ان النار بالوقود تسقا، کہا کہ بس دو ہی سوکھی لکڑی ہوتی ہے، دو ہی گھاسیں ہوتی ہیں، ایک گھاس ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ احترام. ایسے اس سے آگ کے علاوہ تیار ہو جاتے ہیں اور ایسے آسمان چھونے والی لپٹیں پیدا ہوتی ہیں. اس سے شعائیں آپ لوگ نہیں سے جرا کر کے رکھتے گا آپ کے خلق کو، خاندان کو، بچوں کو، بیوی کو. یہ مت سمجھیے کہ کسی غیر مسلم عورت کو دیکھا ہے، یہ مت دیکھیے کسی دشمن کی بہو بیٹی کو دیکھا ہے. یہ آگ ایسی ہے جو جنگل کی آگ سے زیادہ بدترین ہے اور پھیل جاتی ہے. تو اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور چند چیزوں کا اس میں ذکر ہوا، بہت سی چیزوں کا ذکر دوسری آیتوں میں ہے جو غض بصر سے متعلق ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جب ہم اور لڑکی بچائے گی اپنا نظر اور لڑکا بچائے گا اپنا نظر، ایک دوسرے بچانے میں جتن کریں گے، تب اس کے بعد اور قرآن کی تلاوت، ایمان، دین پر ڈٹے رہنے کا معاملہ، تب جا کر کے پردے کے حقائق پورے ہوں گے اور فتنوں سے بچ سکیں گے. فتنے پر کبھی موقع ہے تو بات کریں گے. یہ فتنہ سب سے بڑی چیز ہے جو بے پردگی میں ہے، اور فتنہ تو ان سب چیزوں میں ہو رہا ہے. آپ کے لباس سے فتنہ ہو جائے تو اس کے بعد بچتا ہی نہیں. آپ کے بے پردگی سے ہو جائے تو فتنہ ہی نہیں. آپ کی تعلیم سے ہو جائے تو فتنہ ہی نہیں. آپ کی شادی بیاہ میں بے حیائیوں سے آ جائے تو وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو فتنے کے جتنے اقسام ہیں ان سب سے بچو، ورنہ جتنا احترام ہمارے بھارت میں تو کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ بھابھی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ماں کے درجے پر. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور بھویں جو ہوتی ہے چھوٹے بھائی کی بیوی، وہ تو بیٹی سے بھی زیادہ، بہو سے بھی زیادہ کیا ہوتی ہے؟ پردہ ہوتا ہے، اور زیادہ اس کو معزز سمجھتے ہیں لوگ، عزت دیتے ہیں. بیوی بھائی بیوی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ تمہارا اصل ہو یا تمہارا دیور، یہ جو بھی ہے الحم الموت، بچ کے رہو، بچا کے رہو، نظریں مت کرو. ابھی وہ ماں کے درجہ میں رکھو، لیکن ماں کی طرح سے اس کے ساتھ تم بے پردگی سے مت رہو. دیکھیے ہم ایسے کرتے ہیں. یہ سب چیزیں حقیقت میں ایک ایسا فتنہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موت کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت تم کو بچا نہیں سکے گی. اس چیزیں موت کے منہ میں چلے گئے، تم نے لکیر دیا ان مسائل. تو جب اتنی باعزت خواتین گھر کے اور اسے پردے کا حکم ہے، اب یہ کہتے ہیں دقیانوسیت ہے، اس کو ذہن سے نکالیے. یہ بدترین چیزیں ہیں. یورپ کو اسی نے برباد کیا. اور جتنے بڑے گھرانے ہیں، چھوٹے گھرانے ہیں، آج میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. 10 سال کے بعد انکشاف ہو رہا ہے. امریکہ کے صدر کے بارے میں اتنے کیس آ رہے ہیں، اتنے زمانے میں اتنے کانڈ کیے تھے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آفیسوں میں اتنے کانڈ ہو گئے، یہاں اتنے ہو گئے. اب فراز کھل رہے ہیں، فرق در فرق ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.